بسم الله الرحمن الرحيم. ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة ولا إله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. عزیزان گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 104 ہے، جس کا ترجمہ مختصر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تفسیر کو۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ بہرحال پروردگار ارشاد فرما رہا ہے کہ یاد رکھو وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یاد رکھو اور ذہن میں بٹھا لو کہ دشمنوں کا پیچھا کرنے میں سستی سے کام نہ لینا۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، یعنی باقاعدہ جو ہے سستی نہ کرنا۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون، اور یاد رکھو اگر تمہیں کوئی بھی رنج پہنچتا ہے، تعلمون مانے علم سے نکلا ہوا ہے رنج و غم، اگر جو ہے تمہیں رنج و غم پہنچتا ہے تو تمہاری طرح جو ہے کفر اختیار کرنے کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جیسے تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں درد ہوتا ہے، ویسے جو ہے کفر اختیار کرنے والوں کو بھی درد کا احساس ہوتا ہے، رنج و غم میں مبتلا ہوتے ہیں۔ لیکن پھر پروردگار کہہ رہا ہے کہ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، لیکن جو ہے تم اللہ سے جو ہے تمہارا جو ہے اللہ سے یعنی بہرحال وابستہ ہونا جو ہے شرط ہے، اور تم اللہ سے ایسی امیدیں جو ہے رکھتے ہو جو وہ لوگ جو ہے امید نہیں رکھتے، یعنی یوں کہہ دیا جائے کہ تم اللہ سے وہ امیدیں رکھتے ہو جو انہیں حاصل نہیں ہے۔ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ یعنی آپ کا عقیدہ جو ہے وہ توحید سے ہے، یعنی اللہ کی وحدانیت سے ہے، اور اللہ پر یقین ہے، اور نتیجے میں آپ اللہ سے امید لگاتے ہیں، اور جو انہیں حاصل نہیں ہے وہ تم امید لگاتے ہو۔ اور پھر کہا رہا ہے اور اللہ ہر ایک کی نیت کا جاننے والا ہے، یعنی یہ ذہن میں رکھنا کہ اللہ جو ہے نیتوں سے واقف ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائے کہ ایک تو یہی ہے کہ جو امیدیں آپ جو ہے اللہ سے لگاتے ہیں، یہ اہل کفر جو ہے وہ امیدیں نہیں لگاتے، وہ لوگ جو ہیں باقاعدہ جو ہے انہیں یہ امیدیں حاصل نہیں ہیں۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اسلام اور کفر کا سب سے بڑا امتیاز یہی ہے کہ اہل اسلام کے پاس ایک عقیدہ ہے جس کو عقیدہ توحید کا نام دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں بچپنے سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ اللہ ایک، پنجتن 5، امام 12، معصوم 14۔ تو یہ جو اللہ ایک بتایا جا رہا ہے، بچپنے سے دماغوں میں ڈالا جا رہا ہے، یہ توحید کا عقیدہ ہے۔ اور اسی لیے جو ہے آپ دیکھیں دین کی جڑیں جو ہیں 5 بتائی جاتی ہیں: توحید، عدل، نبوت، امامت اور قیامت۔ یعنی یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے، یہ عقیدہ سے اس کا تعلق ہے۔ تو کوئی بھی کام انسان کرے گا تو وحدانیت پروردگار کا اقرار اس کے لیے ضروری ہے اور عقیدہ رکھنا واجب ہے۔ اور اسی لیے جو ہے امیدیں جو ہے انسان اللہ سے لگاتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا خوف اور رجا جو ہے تمہارے اندر پیدا ہونا چاہیے، ڈر بھی ہو اور امید بھی ہو۔ ڈر اس بات کا ہو کہ کوئی ایسا کام انجام نہ پائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے، اور امید اس طریقے سے ہو کہ اللہ ثواب دینے والا ہے، اللہ مددگار ہے، اللہ جو ہے رحمتیں اور برکتیں نازل
کرنے والا ہے، اور وہ ہر دکھ درد تکلیف کے ساتھ جو ہے ایک اجر خداوندی کی امیدیں وابستہ ہیں۔ یعنی انسان جو ہے دنیا میں اگر جو ہے کوئی رنج و غم اٹھاتا ہے تو اللہ روز قیامت اس کا اجر دے گا۔ اسی لیے کہا گیا ہے، مولا فرماتے ہیں کہ حلاوت الدنیا مرارت الآخرہ و مرارت الدنیا ہے حلاوت الآخرہ۔ اگر دنیا میں جو ہے مٹھاس ہے تو آخرت میں ہو سکتا ہے کرواہٹ کا سبب بنے، لیکن دنیا کی کرواہٹ جو ہے وہ باقاعدہ جو ہے آخرت کی حلاوت اور مٹھاس کا سبب بنے گا۔ یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور یہی مسئلہ ہے کہ اہل کفر جو ہے اس عقیدے سے محروم ہے۔ جو عقیدہ توحید کا ہے وہ بہرحال جو ہے اہل اسلام کے پاس پایا جاتا ہے اور اہل کفر کے پاس نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ ان کی قسمت میں دکھ، درد اور رنج و عالم کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور اہل اسلام کو ہر دور میں اس نقطے کو نظر میں رکھنا چاہیے، اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے، اور اس فلسفے کے پیش نظر راہ خدا میں انسان کو کوشش کرنی چاہیے اور کوشش کر کے جو ہے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے کہ تکلیف تو سب کو ملتی ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی بھی جو ہے دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جو تکلیف اس کو نہ ملے۔ انسان دنیا میں ہے، رنج و غم میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن جب تکلیف پہنچتی ہے تو چاہے کہتے کہ اہل اسلام میں سے ہو اور چاہے اہل کفر میں سے ہو، لیکن اجر و ثواب صرف اہل اسلام کو جو ہے ملتا ہے۔ اور اس تصور کے بعد بھی اگر اہل اسلام مجاہدت کا اور کوشش کرنے کا حوصلہ پیدا نہ کر سکے اللہ کی راہ میں، تو یہ انتہائی جو ہے بدقسمتی ہے اور بدبختی کا سبب بنتا ہے، جس میں آج کی آپ دیکھیں زندگی جو ہے کس طرح انسان گزار رہا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے، لیکن شرط وہی ہے کہ عقیدہ توحید ہونا چاہیے، جو بھی کام کرے اللہ کے راہ میں ہو اور اللہ کے لیے ہو۔ اسی لیے جو ہے اللہ آگے کہہ رہا ہے کہ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ جو ہے تمہارے بارے میں اچھی طرح جانتا بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے، یعنی نیتوں سے واقف۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ نحن اقرب یعنی ہم بہت زیادہ قریب ہیں، کس سے؟ حبل ورید، شہرک سے زیادہ قریب ہیں۔ اسی لیے جو ہے یعنی قرآن میں یہ کہا ہے کہ اذا سألک عبادی، جب میرا بندہ جو ہے میرے بارے میں تم سے سوال کرے تو کہہ دو کہ میں اس سے قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کے پکارنے کا جواب دیتا ہوں۔ اگر دعا مانگتا ہے، پکارتا ہے تو میں اس کو جواب دیتا ہوں۔ تو آپ غور کریں کہ اللہ قریب ہے، نیتوں سے واقف ہے، یعنی یہاں تک جو ہے موجود ہے کہ انسان جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا سوچتا ہے تو اس سے پہلے اللہ جانتا ہے، وہ عالم الغیب والشہادہ ہے۔ تو نیتوں سے واقف ہے اللہ کہ کیا ہے نیت۔ اب نیت اگر سچی اچھی ہے، خالصۃ لوجہ اللہ، نیک ہے، تو اللہ اس میں ثواب دیتا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیے ہر چیز کا دار و مدار نیت پر ہے، انما الاعمال بالنیات، ہر کام کا دار و مدار نیت پر ہے، جس کا یوں ایک جملے میں کہہ کے بات کو ختم کیا جائے کہ کبھی انسان کوئی کام انجام دیتا ہے اخلاص اللہ کے لیے خلوص کے ساتھ، اور کبھی اخلاص نہیں پایا جاتا۔ اسی لیے امام فرماتے ہیں کہ لن يتقبل اللہ عملا الا ما اخلصت فیہ، کوئی بھی کام انسان اگر انجام دے گا تو اگر اس میں خلوص نہ ہو، اخلاص نہ ہو، تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ آئیے مل کے دعا کرتے ہیں بارگاہ معبود میں، پروردگار ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، امام کی آوان انصار میں شمار فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔